بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم قومی اتفاق کا تحریری کام فنشڈ کر چکے ہیں۔ بس یہ آخری سوال رہتا ہے جو مصنف کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سوال ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہ مصنف کا جو تعارفی نوٹ ہوتا ہے ہر سبق سے پہلے، تو یہ اسی نوٹ سے ہم لیتے ہیں۔ اس نوٹ میں مصنف کے بارے میں، ان کی اسلوب کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں، انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے اردو ادب کے حوالے سے، تو اس میں یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال انتہائی اہم ہوتا ہے۔ تو یہ سوال آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی معروضی سوالات بنتے ہیں وہ اسی حصے سے لیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر حصہ آپ کے معروضی سوالات جس کو آپ ایم سی کیوز کہتے ہیں، تو اردو کی ایم سی کیوز کا زیادہ حصہ اسی پر مبنی ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ مصنف کا نام یا مصنف کا تخلص یا مصنف کا کوئی کارنامہ، مصنف کی جائے پیدائش، تاریخ پیدائش، یا ان کا اپنا نام یا والد کا نام، یا ان کی کسی کتاب کا نام، یا انہوں نے اگر کوئی مدرسہ قائم کیا ہے، کسی ادارے میں کام کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ اسی ایک نوٹ میں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نوٹ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ اسی طرح سوال لکھیں، سوال سر سید احمد خان کی شخصیت پر نوٹ لکھیں، پھر آپ جواب کی ہیڈنگ دے دیں سر سید احمد خان، تاریخ پیدائش 1817 عیسوی اور تاریخ وفات ہے 1898 عیسوی۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دے دیں تعارف۔ اس حصے میں ہم مصنف کا تعارف کریں گے کہ مصنف کہاں پیدا ہوا اور انہوں نے کیا کچھ تعلیم، کہاں پر تعلیم حاصل کی، یا کس محکمے میں کام کیا، کس محکمے سے وابستہ رہے، کس شعبے سے وابستہ رہے۔ تو اس حصے میں ہم یہی باتیں کریں گے۔ سر سید احمد خان دلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ علم سے محبت ورثے میں ملی، دلی میں تعلیم حاصل کی۔ فراغت کے بعد، یعنی تعلیم سے فراغت کے بعد، انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کی، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہو رہی تھی، تو لہٰذا انہوں نے بھی انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کی۔ محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر مختلف شہروں میں تبادلہ ہوتا رہا، یعنی مختلف شہروں میں، بجنور میں اور غازی پور میں اور بنارس میں، اسی طرح مختلف شہروں میں یہ اپنا کام کرتے رہے۔ 1857 کے ہنگامے کے وقت بجنور، یہ لفظ چونکہ اہم ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بلیک سے لکھا ہے، واضح لکھا ہے۔ آپ بھی اسی طرح اس کو بلیک سے واضح لکھیں۔ میں انگریزوں کی جانیں بچائیں جس کے صلے میں سر کا خطاب ملا، چونکہ یہ سر ایک خطاب ہے اور اہم بات ہے ان کے حوالے سے، تو لہٰذا آپ نے اس کو بلیک مارکر سے لکھ کر انڈر لائن کرنا ہے۔ وہ انگلستان بھی گئے جہاں مغربی تہذیب و تمدن کا بغور مطالعہ کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انگلینڈ میں انہوں نے ان دو یونیورسٹیوں کا بغور مطالعہ کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ سے بہت متاثر ہوئے۔ وطن واپسی پر مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا، یعنی جب یہ واپس لوٹ گئے ہندوستان تو انہی کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کی طرز تعلیم کو دیکھ کر، ان سے متاثر ہو کر اسی نیت پر اس کی بنیاد رکھی جو ان کی وفات کے 22 سال بعد یونیورسٹی بنا۔ یعنی یہ کالج جو تھا تو اس کو یونیورسٹی کب بنایا گیا؟ جب سر سید احمد خان کو وفات ہوئے 22 سال ہو چکے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے اردو ادب میں خدمات۔
ان کی خدمات کیا ہے اردو ادب کے حوالے سے، تو وہ ہم اس حصے میں درج کریں گے۔ سر سید احمد خان نے اردو ادب کی ترقی و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا۔ انہوں نے اردو نثر کو سلیس اور رواں بنا کر قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے مدعا نگاری کو خاص توجہ دی۔ مدعا نگاری یعنی صرف مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے لکھنا۔ انہوں نے ایسی نثر لکھی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے۔ چونکہ یہ بات یہ کتاب والوں نے ان کے لیے بہت پیاری بات لکھی ہے، تو لہٰذا آپ بھی اس کو بلیک مارکر سے لکھ کر انڈرلائن کریں۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے۔ ان کی اسلوب کی نمایاں خصوصیت منطقیانہ انداز ہے، یعنی وہ دلائل دے کر بات کرتے ہیں، دلیل کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ وہ پہلے نثر نگار ہیں جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ سر سید احمد خان پہلے ایسے نثر نگار ہیں، پہلے ایسے قلمکار ہیں جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے شبلی نعمانی کی بات کی ہے، اس سے پہلے ہم نے الطاف حسین حالی کی بات کی ہے، تو یہ ایسے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں جو صرف اور صرف مشرقی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور وہ مغرب سے کوئی اثر نہیں لیتے۔ لیکن یہاں پر سر سید کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ انگریزی زبان و بیان سے متاثر نظر آتے ہیں، اور بلکہ ان کے انگلینڈ اور مغرب کے تہذیب و تمدن سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ اپنے قدرت بیان کی وجہ سے علمی مسائل بھی سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں، یعنی جو علمی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قابلیت اور اپنی قدرت بیان کی بدولت اس طرح آسان بھاشا میں، آسان اور رواں انداز میں بیان کرتا ہے کہ عام بندہ بھی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اچھا جی، 2 ہیڈنگز یہ وہ ہو گئے، اور تیسری ہیڈنگ میں ہم ان کی تصانیف لکھیں گے۔ تیسری ہیڈنگ آپ دے دیں تصانیف۔ تصانیف تصنیف کی جمع ہے، یعنی جو ان کی اہم کتابیں ہیں، تو آثار السنادید، آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید، اور 6 نمبر پر تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین۔ یہ تہذیب الاخلاق یہ سر سید احمد خان کا جاری کردہ ایک رسالہ تھا جو ایک لمبے عرصے تک چلا، اور جس نے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی سماجی اور معاشی اور ذہنی اور مذہبی اور سیاسی اور اخلاقی، یعنی ہر لحاظ سے ان کی رہنمائی کی، اور ان میں جو سمجھ بوجھ ہے اور ان میں جو اچھی اقدار ہے ان کو زندہ رکھا، اور ان کو قوم کے لیے کچھ کرنے میں جو کوشش ہے وہ انہوں نے اچھی طرح اس میں یہ سارے مضامین انہوں نے اس میں سما دیے ہیں۔